السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہالت عین کب ختم ہوگی؟ اشارتاً بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ جب ایک راوی سے اور وہ مجہول العین بھی ہو، اس سے دو بیان کریں یا دو سے زیادہ، تو جہالت عین ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بات ضروری ہے، بلکہ اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ ہر مجہول العین راوی سے جب ثقہ بیان کرے، عادل بیان کرے، تب جا کر جہالت عین ختم ہوگی۔ اگر مجہول العین راوی سے ضعیف بیان کرے، دو چھوڑ کر 200 بیان کریں، تو جہالت عین ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجہول العین راوی سے کذاب، وضاع، دجال، متروک راوی بیان کریں، جتنے مرضی ہوں، تو ان سے جہالت عین ختم نہیں ہوگی، اور یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے۔ اس پر محدثین کے اقوال ملتے ہیں۔ مثلا امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے فرمایا، سعید بن زیاد بن قائد الداری رحمہ اللہ کے ترجمہ میں المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 راوی نمبر 402 ہے، فرماتے ہیں الشیخ اذا لم یروی عنہ ثقہ فہو مجہول۔ ایسا شیخ، ایسا راوی جب اس سے ثقہ بیان نہیں کر رہا تو وہ مجہول ہے۔ لا یجوز الاحتجاج بہ، اس سے احتجاج کرنا، حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ لأن روایت ضعیف لا یخرج من لیس بعدل عن حد المجہولین الی جملۃ اہل العدالہ، کیونکہ ضعیف راوی کی روایت نہیں نکالتی عدالت سے، عدالت کے نہ ہونے کی وجہ سے مجہولین کی حد سے اہل عدالہ کی طرف۔ لأن روایت ضعیف لا یخرج من لیس بعدل عن حد المجہولین الی جملۃ اہل العدالہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کی طرف امام ابن حبان رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک راوی سے بیان کرنے والا ثقہ ہے، تب تو اس ثقہ کا راوی سے بیان کرنا اس کو فائدہ دے گا۔ دو ثقہ بیان کر رہے ہیں تو وہ راوی مجہول العین سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر ضعیف راوی ہے، مجہول سے بیان کرنے والا ضعیف راوی ہے، تو اب مجہول العین جو راوی ہے اس کو ہم عدالت کی طرف نہیں لے جا سکتے، وہ مجہول ہی رہے گا، چونکہ اسے بیان کرنے والا خود ضعیف ہے۔ اس کے بعد امام ابن حبان فرماتے ہیں لِأَنَّمَا رَوَى الضَّعِيفُ وَمَا لَمْ يَرْوِ فِي الْحُكْمِ سَيَّانٌ، کیونکہ ضعیف راوی بیان کرے اور ضعیف راوی بیان نہ کرے، یہ دونوں حکم میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ضعیف راوی کا بیان کرنا کسی سے یا نہ بیان کرنا، یہ حکم میں برابر ہے، یہ عدم ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجہول العین کے بارے میں، جس سے دو عادل راوی بیان کریں، دو عادل راوی بیان کریں، تب اس سے جہالت ختم ہوگی۔ دو عادل راوی ہوں اور معروف ہوں تو تب جا کے جہالت ختم ہو جائے گی۔ تو ابن صلاح رحمہ اللہ بھی بیان کرنے والوں کے عادل ہونے کی شرط لگا رہے ہیں۔ علوم الحدیث ابن صلاح صفحہ نمبر 112 ہے۔
اسی سے ملتا جلتا ایک سوال شیخ البانی رحمہ اللہ سے کیا گیا، لو ان شیخ الراوی لم یروی عنہ الا تلمیذان، اگر کسی راوی سے دو شاگرد بیان کریں، وکل منہما یصلح فی الشواہد، اور ہر ایک ان دونوں میں سے درست ہو شواہد میں، مطابعات میں، ان سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، یعنی جب وہ منفرد ہوں تو ان سے حجت پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ یہ سوال کیا گیا شیخ البانی رحمہ اللہ سے، تو آپ نے جواب دیا، ما دام کل منہما لا یحتج بہ، لیکن اذا ضم احدہما الی الآخر قوی شأنہما، اس اکیلے سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، لیکن جب ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا تب ان کی شان، ان کا مرتبہ مضبوط ہو جائے گا۔ فَيُسَاوِيَانِ سِكَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک سکہ کے برابر ہو جائیں گے۔ وَيَكُونُ أَيْضًا مَجْهُولُ الْعَيْنِ، یہ بہت اہم سوال جواب ہے، خلاصہ یہ ہے، ایسا راوی جس کی روایت شواہد میں، مطابعات میں لی جائے گی، اس کی روایت کا کیا درجہ ہے؟ تو جب وہ کیلا بیان کرے، تو شیخ البانی صاحب فرما رہے ہیں اگر کیلا بیان کرتا ہے تو اس کی وہ شان نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ اس جیسا اور مل جاتا ہے تب ان کی شان، ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس پر کافی زیادہ مثالیں بھی ہیں، مثلا برد بن سنان سمرقندی راوی ہے، ان سے یہ بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور اس سے 3 راوی بیان کرتے ہیں برد بن سنان سے، فضل بن موسیٰ بغدادی ہیں، ابو کرب یا ابو قریب یا ابو قلیب ہیں، اور حفص بن سالم الفزاری ابو مقاتل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب اور لسان المیزان میں ابو سعید ادریسی سے نقل کیا ہے تاریخ سمرقند میں، اور ان کی مخالفت نہیں کی۔ پھر فرمایا برد بن سنان کے بارے میں تقریب میں مجہول، تو یہاں مجہول سے مراد مجہول العین ہے، کیونکہ ان سے بیان کرنے والے 2 راوی مجہول ہیں، اور تیسرا ضعیف ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ ایک راوی سے بیان کرنے والے 2 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں، لیکن 2 خود بذات خود مجہول ہیں اور تیسرا بذات خود ضعیف ہے۔ ان تینوں میں سے جو مجہول ہیں وہ ہیں فضل بن موسیٰ بغدادی اور ابو قریب۔ ان کے بارے میں ابو سعید ادریسی نے کہا مجہولان، دونوں مجہول ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا دوسرے کے بارے میں شیخ مجہول، اللہ اکبر۔ اور جو تیسرا راوی ہے حفص بن سالم ابن مقاتل سمرقندی، یہ ضعیف راوی ہے۔ ان کے بارے میں امام ذہبی نے کہا واہم بمرہ، ابن حجر نے فرمایا مقبول، یعنی حیث یتابع، جب ان کی مطابقت کی جائے گی تب مقبول ہے، وإلا فلین الحدیث، ورنہ لین الحدیث ہے۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی ایک مجہول العین راوی سے جب بیان کرنے والے 3 ہیں، 2 نے 3 ہیں، لیکن وہ تینوں میں سے کوئی بھی ثقہ نہیں ہے، 2 مجہول ہیں، دو مجہول ہیں، ایک ضعیف ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ اس کے باوجود راوی کو مجہول ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی محدثین نے جرح و تعدیل کی کتابوں میں یہ ان پر بحث لکھی ہیں۔ خلاصہ واضح ہے کہ مجہول العین ختم کرنے کے لیے 2 راوی ہوں، وہ دونوں ثقہ ہوں، وہ دونوں عادل ہوں گے، تب جا کر جہالت عین ختم ہوگی، ورنہ ختم نہیں ہوگی۔ یہی خلاصہ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔